اللہ رزق دے گا اور ایسے دے گا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آؤ کیسے دے گا؟ کھولیے کتاب حدیث پاک کی جامع المسانید کھولیے. امام خوارزمی رحمہ اللہ نے یعقوب ابن ابراہیم رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معانات شاگرد ہیں جنہیں دنیا قاضی القضاء قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے استاذ مکرم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا سے کیا نہیں کیا. فرمایا میرے استاذ فرماتے ہیں حججت ابی سنۃ 16. ابو حنیفہ کی عمر 16 سال تھی. ابو حنیفہ کے والد ثابت ابن زوتی نے اپنے بیٹے ابو حنیفہ جسے دنیا نعمان کہتی تھی اسے کہا بیٹا حج پہ چلتے ہیں. والد اپنے بیٹے کو حج پہ لے کر چلا ہے. جب حج پہ لے کر پہنچا حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں 16 سال عمر تھی. ایک شخص کو دیکھا مکہ مکرمہ میں عرفات کے اندر حاجیوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا. مجمع جمع ہے, رش ہے, بھیڑ ہے, لوگ کٹھے ہیں. میں نے ابو سے پوچھا من ھذا الرجل, یہ بندہ کون ہے؟ ابو نے فرمایا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک کا صحابی ہے. یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی, اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے. بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ابو مجھے اس کے قریب کر دو. فجعل یفرج عن الناس, ابو نے لوگوں کو ہٹایا. حتی دنوت منہ رأیتہ وسمعتہ, میرے والد نے مجمع کو ہٹا کے مجھے اس صحابی رسول کے قریب کر دیا. میں اس کے قریب پہنچا, وہ حدیثیں سنا رہا تھا. میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے, اس سے حدیث بھی سنی ہے. وہ صحابی فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا فرمانے علی شان ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. اے لوگو, اے دنیا والو, اے میری امت کے لوگو, سن لو, علم دین, علم فقہ, علم شریعت سے چمٹ جاؤ. اللہ ٹینشن بھی نہیں دے گا اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہاں جاب کی بات کی ہے, نوکری کی بات کی ہے, تنخواہ کی بات کی ہے؟ اے ہمیں علم دین چھڑانے والوں کہ دنیا پڑھاؤ, کھائے گا کہاں سے؟ بابا جو اللہ نے مولوی کو کھانا دیا ہے عوام اس کھانے سے ترستی ہے. ان کے منہ میں پانی آتا ہے, کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں. یار سچ بتاؤ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کھانے کی باری آئے تو کیا کہتے ہیں, کون زیادہ کھاتے ہیں؟ تو انہیں کہو پھر بچوں کو مولوی بنا لو نا. ہم کہیں مولوی بناؤ, کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے, اور جب کھانے کی باری آئے تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ دو باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی بندہ آپ کو کہے آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے, آپ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو, یا بالوں والا ہوگا یا گنجا ہوگا. جو گنجا ہے وہ زلفوں والا نہیں ہو سکتا, اور جس کی زلفیں ہیں وہ گنجا نہیں ہو سکتا. یا کوئی آپ کو کہے آپ نے اس ڈرائیور کو دیکھا ہے جو اندھا ہے, مان لو گے؟ آپ کہیں گے ڈرائیور کے لیے گاڑی کی لائٹوں سے زیادہ اس کی اپنی لائٹ ضروری ہے. وہ اندھا محتاج ہوگا تو کیا دیکھے گا؟ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اندھوں کا حق نہ کھا جاؤ تو لوگوں کے حق کھا جائے گا. اس لیے بات یاد رکھنا, اندھا ڈرائیور نہیں ہوگا. جو اندھا ہوگا وہ ڈرائیور نہیں ہو سکتا بالفعل, اور جو ڈرائیور ہوگا وہ اس وقت اندھا نہیں رہ سکتا. بعد میں ہو جائے تو کوئی اور بات ہے. تو جب اندھا ڈرائیور نہیں ہو سکتا, ڈرائیور اندھا نہیں ہو سکتا,
گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا، بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ہاں مولوی کھاتے زیادہ ہیں. تو یہ دو باتیں کیسے ملتی ہیں؟ اسے مولوی کو زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع. مانعۃ الجمع آپ نے تفسیر المنطق میں پڑھا ہوگا. مانعۃ الخل علیحدہ ہے نا، مانعۃ الجمع. مانعۃ الجمع کا معنی ہے امپاسبل سینٹینس. یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے رزق کی فکر چھوڑیں، جاب کی فکر چھوڑیں. خدا کی قسم دین کی خدمت میں بیٹھ جائیں، رزق تمہارے پیچھے چل کے آئے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.